अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम नूरानी कायदा के पहले सबक की 5वीं क्लास स्टार्ट करेंगे और जिसमें हम पढ़ेंगे तौ से। तो जैसे कि पिछली क्लासेस में हमने अलिफ से लेके दौ तक सीखा था और आज हम स्टार्ट करेंगे तौ से। तो जब भी हम कुरान लेसन स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम ताउज़ और तस्मिया ज़रूर पढ़ते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं लेसन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। تو آج کا ہمارا فرسٹ لیٹر جو ہے وہ ہے تو آپ میرے بعد ریڈ کریں تھو دوبارہ ریڈ کریں تھو تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تو کی شیپ ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو جو ہے اس کی شیپ جیسے کہ انگلش میں اسمال بی ہوتا ہے تو کی شیپ جو ہے وہ اسمال بی کی طرح ہے، انگلش میں اسمال بی جو ہوتا ہے اس کی طرح تو کی شکل ہے۔ اور تو جو ہے یہ ہمارے پاس ایک موٹا حروف ہے، بھاری لیٹر ہے جس کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں عربک میں۔ تو یہ ایک بھاری لیٹر ہے اور جب ہم تو کو پڑھتے ہیں یعنی بھاری لیٹر کو پڑھتے ہیں تو ہماری جو آواز ہوتی ہے وہ ہمارے منہ کے اندر بھر جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ باہر نہیں آتی، جیسے کہ تو کو اس طرح پڑھتے ہیں۔ چلیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ تو کا مخرج کیا ہے، یعنی ہم تو کو کیسے پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہماری منہ کا اندر والا حصہ ہے جس کی مدد سے ہم آسانی سے سیکھ سکتے ہیں کہ ہم تو کو کیسے پڑھتے ہیں۔ تو کو ہم کیسے پڑھیں گے کہ ہماری جو زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ ہے، ٹھیک ہے، زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ ہے وہ ہمارے اوپر کے جو سامنے والے 2 دانت ہوتے ہیں ان کے اندر والی سائڈ پہ جو مسوڑے ہوتے ہیں ان کو ٹچ کرے گا، ٹھیک ہے۔ کہ ہم تو کو کیسے پڑھتے ہیں کہ ہماری زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ جو ہے یہ ہمارے اوپر والے سامنے والے جو 2 دانت ہوتے ہیں ان کے اندر والی سائڈ پہ جو مسوڑے ہوتے ہیں ان کو ٹچ کرے گا، تو اس طرح ہم تو کو پڑھیں گے، جیسے کہ تو یہ تو کا مخرج ہے۔ نیکسٹ لیٹر ہے میرے بعد ریڈ کریں دوبارہ ریڈ کریں تو یہ ضو کی شیپ ہے۔ ضو جو ہے اس کی شیپ بھی اسمال لیٹر جو ہے انگلش میں اسمال لیٹر بی جو ہے اس کی طرح ضو کی بھی شیپ ہے، اس سے آپ آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ جو اسمال بی ہوتا ہے انگلش میں اس کی طرح ضو کی جو شیپ ہے۔ اور ضو جو ہے اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ضو کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اور ضو جو ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک موٹا حروف ہے، حروف مستعلیہ ہے، یعنی اس کو بھی ہم بھاری آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ جب ہم ضو کو بھی پڑھیں گے تو تب بھی ہماری جو آواز ہے وہ ہمارے منہ کے اندر فیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ایک نرم لیٹر بھی ہے، ٹھیک ہے، نرمی والا حروف ہے ضو جو ہے، تو اس کو ہم نرمی سے بھی پڑھیں گے، یعنی اس کو پڑھتے ہوئے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری سیٹی والی آواز نہ آئے یا اس طرح کی بھاری، مطلب ہم نے اس کو نرم لہجے کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ ایک نرم لیٹر ہے۔ تو چلیں ابھی ہم ضو کا مخرج دیکھتے ہیں کہ ہم ضو کو کیسے پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے منہ کا اندر والا حصہ ہے،
تو ہم دیکھیں گے اس کی ہیلپ سے کہ ضو جو ہے اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں، ضو کا مخرج کیا ہے۔ تو ضو کو پڑھتے ہوئے ہماری جو زبان کی نوک کا، یہ ہماری زبان کی نوک ہے، تو زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ جو ہے یہ ہمارے اوپر والے جو سامنے والے دانت ہیں ان کے کناروں کو ٹچ کرے گا، ٹھیک ہے، کہ ہماری زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ جو ہے یہ ہمارے اوپر والے جو سامنے والے دانت ہیں، سامنے والے 2 دانت ہیں، ان کے کناروں کے ساتھ جا ملے گا، تو تب ہم ضو جو ہے اس کو پڑھ پائیں گے، ٹھیک ہے، کہ ضو کا کیا مخرج ہے، ہماری زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ جو ہے یہ ہمارے اوپر والے سامنے والے جو 2 دانت ہوتے ہیں ان کے کناروں کو ٹچ کرے گا، ٹھیک ہے، ان کی کناروں سے جا ملے گا، تو تب ہم ضو کو پڑھیں گے، جیسے کہ ضو ضو، اور دوسرا ہم اس کو موٹا کر کے بھی پڑھیں گے کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک موٹا لیٹر ہے، یعنی حروف مستعلیہ ہے۔ تو نیکسٹ لیٹر ہے عین، 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 آپ میرے بعد ریڈ کریں، عین، عین، دوبارہ ریڈ کریں، عین، عین، تو یہ عین کی شیپ ہے، اور عین جو ہے یہ ہمارے پاس حروف حلقی ہے، یعنی اس کو ہم حلق سے ادا کرتے ہیں، یہ ایک حروف حلقی ہے۔ تو چلیں ابھی ہم عین کا مخرج دیکھتے ہیں کہ عین کا مخرج کیا ہے۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے منہ کا اندر والا حصہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہم عین کا مخرج دیکھیں گے کہ عین جو ہے اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں۔ تو ہمارا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حروف حلقی ہے، تو مطلب یہ ہمارے حلق سے ادا ہوتا ہے، ہمارے گلے سے ادا ہوتا ہے۔ تو جو ہمارا گلا ہوتا ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک نیچے والا حصہ ہوتا ہے، ایک درمیان والا حصہ ہوتا ہے، اور ایک اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ تو عین کا مخرج کیا ہے کہ عین کو ہم کون سے حصے سے پڑھیں گے حلق کے، تو عین جو ہے اس کو ہم گلے کے جو ہے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ عین کا کیا مخرج ہے کہ عین کو ہم اپنے گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، جیسے کہ عین، عین، تو عین کا کیا مخرج ہے کہ عین کو ہم گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، عین، تو یہ عین کا مخرج ہے۔ تو ہمارا آج کا جو لاسٹ لیٹر ہے وہ ہے غین، 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 آپ میرے بعد ریڈ کریں، غین، غین، دوبارہ ریڈ کریں، غین، تو یہ غین کی شیپ ہے، اور غین جو ہے اس کے پاس ایک ڈاٹ ہے اس کے اوپر، یہ غین کی شیپ ہے، اور غین کے پاس ایک نقطہ ہے اس کے اوپر۔ تو چلیں ابھی ہم غین کا مخرج دیکھتے ہیں کہ غین کو ہم کیسے پڑھتے ہیں، غین کا کیا مخرج ہے۔ تو یہ ہمارے منہ کا اندر والا حصہ ہے، اس کی مدد سے ہم آسانی سے سیکھ سکتے ہیں کہ ہم غین کو کیسے پڑھیں گے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو گلا ہوتا ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، نیچے والا حصہ ہوتا ہے، درمیان والا ہوتا ہے، اور اوپر والا ہوتا ہے، اور غین کو ہم کہاں سے پڑھتے ہیں، غین کا مخرج کیا ہے، تو غین جو ہے اس کو ہم اپنے گلے کے بالکل اوپر والے حصے سے پڑھتے ہیں، جیسے کہ غین، 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 تو غین جو ہے اس کا مخرج کیا ہے کہ غین کو ہم اپنے گلے کے بالکل اوپر والے حصے سے ادا کرتے ہیں۔ اس لیسن کو بھی ہم دوبارہ ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں۔
تو پہلا لیٹر ہے تھو، تھو، اور تھو کا مخرج میں نے آپ کو بتایا کہ تھو جو ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہماری جو زبان کی نوک ہوتی ہے وہ ہمارے اوپر والے جو سامنے والے دو دانت ہوتے ہیں ان کے اندر والی سائڈ پہ جو مسوڑے ہوتے ہیں ان کو جا کے ملتی ہے، تو ہم تھو کو پڑھتے ہیں۔ اور تھو کی شیپ کس طرح کی ہوتی ہے کہ اسمال لیٹر بی جو ہوتا ہے اس کی طرح تھو کی شیپ ہوتی ہے۔ اور نیکسٹ لیٹر ہے وہ، وہ، تو وہ جو ہے یہ ہمارے پاس اس کا مخرج کیا ہے کہ جب ہم ذو کو پڑھتے ہیں تو ہماری زبان کی جو نوک ہوتی ہے وہ ہمارے اوپر والے جو سامنے والے دانت ہوتے ہیں ان کی کناروں کو جا ملتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ذو کو پڑھتے ہوئے ہماری زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کناروں سے ملتی ہے۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تو اور ذو یہ دونوں حروف جو ہیں ان کی شیپ جو ہیں وہ بالکل سیم ہے، ایک جیسی ہیں، اور ان میں فرق کیا ہے کہ تو جو ہے اس کے پاس کوئی نقطہ نہیں ہے اور ذو جو ہے اس کے پاس ایک نقطہ ہے، تو ان دونوں میں فرق صرف نقطے کا ہے، اور ان دونوں کی شکل جو ہے وہ بالکل سیم ہے، اور ان دونوں کی جو شکل ہے وہ ہمارے پاس اسمال لیٹر بی جو ہوتا ہے اس کی طرح کی شیپ ہے ان دونوں کی۔ نیکسٹ لیٹر ہے عین، عین، تو عین کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حروف ہلکی ہے اور اس کا مخرج کیا ہے کہ ہم اس کو اپنے گلے کے درمیان والے حصے سے ادا کرتے ہیں۔ ہمارے گلے کے 3 حصے ہوتے ہیں تو ہم عین جو ہوتا ہے اس کو گلے کے درمیان والے حصے سے ادا کرتے ہیں۔ اور لاسٹ لیٹر ہے غین، غین، تو غین جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، اور غین جو ہے اس کا مخرج کے ہم اس کو کہاں سے پڑھتے ہیں، تو غین جو ہے اس کو ہم اپنے گلے کے بالکل اوپر والے حصے سے پڑھتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عین اور غین ان دونوں کی جو شکل ہے وہ بالکل ایک جیسی ہے، تو ان میں فرق یہ ہے کہ عین جو ہے اس کے پاس ایک بھی نقطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نقطے کے بغیر ہے عین جو ہے، اور غین جو ہے اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، یعنی ان دونوں کی شکل بالکل سیم ہے، تو فرق صرف نقطے کا ہے کہ عین کے پاس کوئی نقطہ نہیں ہے اور غین جو ہے اس کے پاس ایک نقطہ ہے۔ اور دوسرا عین جو ہے یہ دونوں جو ہیں وہ ہلکی لیٹر ہیں، یعنی دونوں حلق سے ادا ہوتے ہیں، تو عین جو ہے یہ ہمارے گلے کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور غین جو ہے یہ ہمارے گلے کے بالکل اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے یہ 4 لیٹر پڑھے ہیں، تو اگر آپ کو اس میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ آج کی قرآن کلاس جوائن کرنے کے لیے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔